اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا وَالْقَرِينَةُ أَوْ كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا۔ یہاں سے کل صرف متن کی عبارت کا آپ لوگوں نے خلاصہ پڑھ لیا تھا کہ وہ مقام جہاں پر وجوبی طور پر فاعل کو مفعول سے مقدم کیا جاتا ہے چار ہیں۔ پہلے صورت کہ جہاں پر فاعل کی فاعلیت مفعول کی مفعولیت پر نہ کوئی لفظی اعراب ہو نہ ہی کوئی قرینہ لفظی یا معنوی موجود ہو، وہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے مفعول بہ سے۔ بیٹھ جاؤ۔ دوسری صورت یہ ہے جہاں پر فاعل ضمیر متصل ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر مفعول الا کے بعد واقع ہو اور یہ الا فاعل اور مفعول کے متوسط ہو، درمیان میں واقع ہو۔ آخری صورت یہ پڑھ لی تھی کہ جہاں پر مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو۔ تو یہ متن کی وضاحت، متن کا خلاصہ کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ اب آگے شرح کی عبارت دیکھیں کہ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ، جب اعراب منتفی ہو جائے۔ منتفی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ منتفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت نکالی ہے الدال علی فاعلیت الفاعل و مفعولیت المفعول بالوضع لفظا۔ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فاعل میں اعراب منتفی ہو جائے اور مفعول میں اعراب منتفی ہو جائے، تو فاعل کس کو بولتے ہیں؟ جس پر حالت رفع ہو اور اس سے پہلے فعل ہو، اس کی طرف اسناد ہے۔ مفعول بھی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پہلے ایک عامل ہے اور وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور یہ اس پر واقع ہو رہا ہو۔ تو اعراب کا منتفی ہونا، کیا اعراب کا منتفی ہونا تو تب ہو سکتا ہے جب اس کے اوپر بالکل ہی اعراب نہ ہو، اور اس کی شکل وہ ہے جب اس کے ساتھ اس کا عامل نہ ہو۔ آپ نے متن میں لفظ جو ہے وہ بتایا کہ اعراب کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے۔ انتفاع اعراب تو یہ ہے کہ بالکل اعراب ہو ہی نہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے اور مفعول بھی ہے۔ تو جو کوئی چیز فاعل بنے یا مفعول بھی بنے وہ کب بنتا ہے؟ جب اس کا کوئی عامل ہو۔ ایک عامل ایک چیز کے فاعل ہونے کا تقاضا کرے گا، دوسری چیز کے مفعول بھی ہونے کا تقاضا کرے گا۔ تو جب ایک چیز عامل کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کا اعراب تو کبھی بھی منتفی نہیں ہو سکتا، اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، لفظی ہوگا نہیں تو تقدیری ہوگا نہیں تو محلن ہوگا، تو اعراب تو کبھی بھی منتفی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر مطلقاً اعراب کے انتفاع کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اعراب جو لفظاً ہو اور وضعاً ہو، لفظاً ہو، کیا ہو؟ ایسا اعراب جو فاعل کی فاعلیت پر مفعول کی مفعولیت پر لفظی اور وضعی اعتبار سے دلالت کرے۔ لہذا یہ صرف لفظی اعراب کے بارے میں ہے، یہ تقدیری اعراب یا محلن جو اعراب ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں ہے یہ بات۔ تو فرمائے کہ انتفى الاعراب، اعراب منتفی ہو جائے۔ اعراب کے منتفی ہونے سے مطلقاً اعراب مراد نہیں ہے جو ساری شکلوں کو شامل ہو، جس میں لفظاً محلن تقدیراً یہ ساری باتیں آ جائیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ الدال علی فاعلیت الفاعل، وہ اعراب جو دلالت کرنے والا ہو فاعل کی فاعلیت پر و مفعولیت المفعول، اور مفعول کی مفعولیت پر بالوضعی، وضعی اعتبار سے لفظاً لفظی طور پر۔ کیسے؟ وضعاً لفظاً ہو، کیا ہو بھائی؟ وضعاً لفظاً ہو۔ وضعاً لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے جو ان دونوں پر دلالت کرے، اور وہ اعراب کی کون سی شکل ہے؟ وہ اعراب لفظی ہے، اعراب تقدیری یا محلن اس کو شامل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب اعراب منتفی ہو جائے فیہما، ان دونوں میں، فیہما اس عبارت کی سمجھ آ گئی؟
الاعراب کے بعد کی وضاحت کیوں ذکر کی ہے کہ جی اعراب کا انتفاع تو کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا فاعل سے یا مفعول سے. اس کا جواب دیا کہ جی یہاں پر صرف لفظاً اعراب مراد ہے، تقدیراً یا محلاً مراد نہیں ہے. فیہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ ہما ضمیر کا مرجع فاعل ہے اور مفعول بھی ہے. اب دیکھیں ماقبل میں ہم فاعل کا تو ذکر پڑھ چکے ہیں لیکن مفعول کا تو کسی جگہ نام نہیں آیا ابھی تک مفعول بھی کی کوئی بحث پڑھی ہے ہم نے؟ کوئی بات نہیں پڑھی مفعول بھی کے حوالے سے. لہذا ہما ضمیر کا مرجع تو دو چیزیں ہیں، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول بھی ہے. فاعل کا تذکرہ تو ماقبل میں ہے لیکن مفعول بھی کا تو کوئی تذکرہ ماقبل میں نہیں ہے. اس کا جواب دیا کہ جی فاعل اور مفعول بھی کا تذکرہ دونوں کا ماقبل میں ہے. وہ کیسے؟ فاعل دو طرح سے مذکور ہے ماقبل میں، ایک تو وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہم فاعل کی تعریف پڑھ چکے ہیں، لہذا فاعل کا تذکرہ صراحت کے ساتھ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، مثالیں کہاں پر پڑھی ہیں؟ دیکھو ہیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے دو مثالیں پڑھی ہیں، ضرب غلامہ زید اور ضرب غلامہ زیدن. تو اس مثال میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. تو فاعل ماقبل میں مذکور ہے، صراحتاً بھی مذکور ہے، مثالوں کے ضمن میں بھی مذکور ہے. اور مفعول بھی کہاں پر ہے؟ مفعول بھی ان مثالوں میں ہے. دو مثالیں ذکر کی ہیں، دونوں میں مفعول بھی موجود ہے. لہذا ضمیر لوٹانے کے لیے اتنی حد تک اس کا تذکرہ کسی چیز کا ہو تو یہ بھی کافی ہے. تو فرمایا فیہما ان دونوں میں. اب آگے اس اعتراض کو حل کرنے، ای فی الفاعلی یعنی اس فاعل میں المتقدم ذکرہ صریحا جس کا ماقبل میں ذکر المتقدم ذکر ہو، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے صریحی طور پر، وفی ضمن الامثلۃ اور مثالوں کے ضمن میں، والمفعول اور وہ مفعول المتقدم ذکرہ یا المتقدم ذکرہ جس کا ذکر ماقبل میں ہے فی ضمن الامثلۃ مثالوں کے ضمن میں. بات سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان ہے. آگے والقرینۃ اور قرینہ کا لفظ جب ذکر کیا تو اس پر ایک اعتراض ہوا. اعتراض یہ ہے کہ قرینہ کس کو کہتے ہیں؟ قرینہ کہتا ہے جو کسی چیز کی تعین پر دلالت کرے. قرینہ کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی چیز کی تعین پر دلالت کرے. اعراب بھی کسی چیز کی تعین پر جو ہے اس کی دلالت ہے. اعراب سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز فاعل ہے کلام میں، یہ مفعول بھی ہے، یا یہ مرفوع ہے، یا یہ منصوب ہے، یا مجرور ہے. یہ اعراب سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. تو قرینہ بھی کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کی تعین پر دلالت کرتا ہے. اور اعراب بھی کیا کر رہا ہے؟ لیکن اعراب ایک خاص چیز ہے اور قرینہ کیا ہے؟ عام ہے. اعراب ایک خاص چیز ہے اور قرینہ عام ہے. تو یہ ایک بات معترض کی طرف سے آئی کہ جی جب آپ نے قرینہ کا لفظ ذکر کیا تو قرینہ کو ذکر کرنے کے بعد یہ ماقبل میں اعراب کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قرینہ تو عام ہے نا، کسی چیز کی تعین پر دلالت کرے، چاہے وہ اعرابی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو. تو لہٰذا جب قرینہ کا لفظ آ گیا تو یہ عام لفظ ہے، یہ اعراب اور غیر اعراب سب کو شامل ہے. لہٰذا متن میں یہ اعراب کا لفظ جو یہ ذکر کیا وَإِذَا انْتَفَعَ الْإِعْرَابُ فِيهِمَا، یہ اعراب فیہما کا لفظ ذکر نہ کرتے، صرف یوں کہہ دیتے وَإِذَا انْتَفَتْ الْقَرِینَةُ. وَإِذَا انْتَفَتْ جب قرینہ منتفی ہو جائے. اب قرینہ میں اعراب بھی آ جاتا اور اعراب کے علاوہ باقی ساری چیزیں بھی آ جاتی تو یوں کہہ دیتے. اس کا جواب دیا کہ اصل میں قرینہ اور اعراب دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہو سکتا. قرینہ الگ ہے اور اعراب الگ ہے، دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر نہیں ہو سکتا. جب دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے الگ سے اعراب کو ذکر کرنا بھی ضروری اور قرینہ کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اعراب الگ ہے اور قرینہ الگ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی اعراب یہ ایک ایسی چیز ہے جو فاعل کی فاعلیت، مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرے وضعاً. کیسے؟
وضعن، وضعن کا مطلب کیا ہے کہ جی اعراب کی وضع ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ فاعل متعین ہو جائے، اس کی وجہ سے مفعول بھی متعین ہو جائے، اس کی وجہ سے اور جو کلام کے اجزاء ہے ان کا تعین ہو سکے۔ لیکن جو قرینہ ہے، قرینہ وضعی چیز نہیں ہے بلکہ غیر وضعی ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ غیر وضعی ہے۔ تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ اعراب وضعی چیز ہے اور قرینہ غیر وضعی چیز ہے۔ اس کو مستقل وضع نہیں کیا جاتا کہ یہ کسی چیز پر دلالت کرے، بس غیر اختیاری طور پر کوئی صورت بن جاتی ہے، غیر اختیاری طور پر کوئی صورت بن جاتی ہے تو یہ غیر وضعی چیز ہے۔ تو چونکہ دونوں میں منافات ہے، دونوں الگ چیز ہیں، ایک کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے قرینہ الگ ہے اور اعراب الگ ہے، دونوں کو ایک ساتھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں القرینۃ ای الامر الدال علیہما لا بالوضعی، یعنی وہ چیز جو ان دونوں پر یعنی فاعل اور مفعول پر دلالت کرے، لا بالوضعی، کیسے؟ وضعی طور پر نہیں، غیر وضعی طور پر دلالت کرے۔ اذ لا یعہد، اس لیے کہ یہ معروف نہیں ہے، یہ معہود نہیں ہے، یہ جو ہے وہ مشہور اور معروف طریقہ نہیں ہے۔ ان یطلق، کہ اطلاق کیا جائے، علامہ وضع بإزاء شیء، اس چیز پر جو کسی اور چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہو، انہ قرینۃ علیہ، کہ یہ اس پر قرینہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے وضع کیا جائے، ضمہ کو فاعلیت کے لیے وضع کیا گیا، نصب کو مفعولیت کے لیے وضع کیا گیا، جر کو مضاف الیہ کے لیے وضع کیا گیا، تو یہ وضعی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ وضعی چیز ہے۔ اور جب ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں وضع کیا جائے تو اہل علم کے ہاں، اہل نحو کے ہاں، کلام عرب میں پھر یوں نہیں کہتے کہ جی اس پر قرینہ، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے وضع ہو اور پھر وہ اس پر دلالت کرے تو اس دلالت کو یوں نہیں کہتے کہ یہ اس پر کیا ہے؟ قرینہ ہے۔ تو قرینہ کا اطلاق وضعی چیز پر نہیں ہوتا، نہ تو یہ اہل نحو کے ہاں معروف اور مشہور ہے، نہ ہی عربی کلام کے اندر یہ معروف ہے، تو لہٰذا یہ دونوں الگ چیز ہو گئے ہیں۔ آگے اسی مثال کو، اسی جو ہے وہ بات کو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح کے طور پر اور واضح کیا کہ جی فلا یرد علیہ، اس پر پھر یہ اعتراض، یعنی یہ وضاحت ہوگی کہ قرینہ یہ غیر وضعی ہے اور اعراب یہ وضعی ہے، تو فلا یرد، پھر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، ان ذکر الاعراب، کہ اعراب کو ذکر کرنا، مستغنا عنہ، اس کی حاجت نہیں ہے، اس سے استغنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرینہ کا لفظ آ گیا تو اعراب کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اذ القرینۃ شاملۃ لہا، اس لیے کہ قرینہ اس کو شامل ہے۔ یہ صرف وہ اعتراض ہے کہ یہ والا اعتراض اب وارد نہیں ہو سکتا کہ قرینہ یہ اعراب کو بھی شامل ہے، لہذا قرینہ کو ذکر کر لیا تو اعراب کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ والا اعتراض اب وارد نہیں ہو سکتا۔ جی یہاں تک سمجھ آ گئی؟ وہی اما لفظیت، ان سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرینہ کی شکلوں کو بیان فرمایا کہ قرینہ یہ دو طرح کا سے ہو سکتا ہے، یا لفظی ہوگا یا پھر معنوی ہوگا۔ لفظی کا مطلب واضح ہے کہ جی لفظی اعتبار سے کوئی بات ایسی پائی جائے جو فاعل کی فاعلیت، مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرے، جیسے اس کی مثال دی ہے ضربت موسیٰ حبلا۔ ضربت ایک فعل ہے، آگے دو لفظ ہے، ایک نے فاعل بننا ہے، ایک نے مفعول بننا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا لفظ یہ مذکر کے لیے استعمال ہے اور حبلہ کا لفظ کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے۔ دو لفظ ہیں، ایک مذکر اور ایک، پہلے جو فاعل ذکر کیا وہ مؤنث ہے، پہلے جو فعل جو ذکر ہے وہ مؤنث ہے، لہٰذا اس فعل کا مؤنث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جی اس کا فاعل بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہی ہوگا۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ فعل ہو وہ مؤنث ہو اور اس کا فاعل کیا ہو جائے؟ مذکر ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر تا، یہ تانیث کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ اور حبلہ میں وہ حبلہ جو ہے وہ فاعل ہے اور موسیٰ یہ مفعول بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ضربت میں جو تائے ساکنہ ہے، یہ تائے ساکنہ لفظی اعتبار سے ایک قرینہ بن گیا تعیین پر کہ موسیٰ اور حبلہ میں حبلہ فاعل ہے، موسیٰ مفعول بھی ہے۔
دوسری صورت مانوی ہے۔ مانوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں یا دو سے زائد چیزیں ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس میں فاعلیت والا معنی ہے، کس میں فاعلیت والا معنی ہے۔ جیسے اکلا الکمثرا یحییٰ، کمثرا کا جو لفظ ہے یہ امرود کے لیے یا نشپاتی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور آگے یحییٰ ہے، آگے کیا ہے، یحییٰ ہے۔ تو جی امرود نے، ناشپاتی نے یحییٰ کو کھا لیا، امرود نے کس کو کھا لیا، ہاں یحییٰ کو کھا لیا۔ تو یحییٰ کون سا کوئی چھوٹی جسم ہے کہ امرود اٹھ کر اس کو جو ہے وہ کھا سکے؟ تو لہٰذا دیکھیں دو لفظ ہیں، ایک میں عاقل بننے کی صلاحیت ہے اور دوسرے میں معقول بننے کی صلاحیت ہے، لہذا یہ ایک معنوی علامت ہے، معنوی قرینہ ہے کہ یہ فاعل کس کو بنانا ہے جس میں فاعل بننے کی صلاحیت ہو۔ تو فرمایا کہ وہی یہ جو قرینہ ہے اما لفظیت، یا تو لفظی ہوگا جیسے ضربت موسیٰ حبلا، یا معنویہ ہوگا جیسے اکلا الکمثرا یحییٰ۔ تو پہلی صورت آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھ لی کہ وہ مقام جہاں پر فاعل کی فاعلیت، مفعول کی مفعولیت پر کوئی دلیل نہ ہو، نہ لفظی اعراب ہے نہ ہی کوئی لفظی یا معنوی قرینہ ہے، پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی چیز فاعل ہے کون سی چیز مفعول ہے۔ تو لہٰذا یہ پھر ضروری ہوگا کہ جو پہلا ہوگا اس کو فاعل سمجھا جائے گا، جو دوسرا ہوگا اس کو مفعول۔ دوسری شکل یہ ذکر کی ہے کہ او کان الفاعل مضمرا متصلا، کانا کے بعد الفاعل نکال کر کانا کی ضمیر جو کانا کے اندر ہے، کانا کا اسم ہے، اس کو متعین فرمایا، مضمرا متصلا، مضمرا متصلا ضمیر متصل ہو۔ آگے بالفعل، یہ متصلا کا صلہ ہے، بالفعل کیا ہے، متصلا کا صلہ ہے کہ اتصال کس کے ساتھ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ ضمیر متصل کی تو کئی شکلیں ہیں، اسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ہاں جیسے کتابی میں ہے، جیسے کس میں ہے، کتابی میں ہے، تو لہٰذا یہاں پر اتصال کی کس کے ساتھ صورت مراد ہے؟ تو متصلاً بالفعل، یہ صلہ ذکر کر لیا۔ آگے بارزاً او مستقیناً سے ایک اور اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے کہا کہ ضمیر متصل ہو، ایسی ضمیر جس کا اتصال ہو، ایسی ضمیر اور جس کا کیا ہے، اتصال ہے۔ تو اتصال تو ایک ظاہری شکل ہے، اتصال تو کیا ہے، ظاہری شکل ہے، ایک چیز الگ ہے دوسری چیز الگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا تو یہ اتصال والی صورت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تو یہ ضمیر متصل کون سی ہونی چاہیے؟ جس کی ظاہری شکل ہو، جو بارز ہیں، جو بارز ہیں۔ لہٰذا جو ضمیر مستتر ہیں، جو ضمائر مستترہ ہیں وہ تو شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی تو ظاہری شکل ہی نہیں ہے، تو جب ظاہری شکل نہیں ہے تو ان کا تو اتصال بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مضمر کے ساتھ کون سی صورت لگائی ہے؟ اتصال والی، کہ جی اتصال ہو، وہ ضمیر جس کا اتصال ہو، تو اتصال تو تب ہی ہو سکے گا جب اس کی ظاہری شکل ہو، اور ظاہری شکل تو صرف ہو ضمیر بارز کی ہے، جیسے تا تما تم، تی تما تننا، یہ لگا دیے، تو جو ہوا ضمیر یا ہی ضمیر مستترہ ہے وہ تو پھر ان کا اتصال ہی نہیں ہو سکے گا، تو وہ پھر شامل نہ ہوں گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی فاعل ہیں، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی فاعل ہیں اور وہ بھی یہاں پر مراد ہے۔ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ متصل سے مراد وہ ہیں جو غیر مستقل ہوں۔ متصل سے مراد کیا ہے؟ جو غیر مستقل ہیں، جو مستقل نہیں ہے۔ انتا ہے یہ ایک مستقل ضمیر ہے، ہوا ہے یہ مستقل ضمیر ہے، ہاں اسی طریقے پر آگے جو ہے وہ انتم ہے، انتما ہے، یہ مستقل ضمائر ہیں، یہ الگ حیثیت سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہیں اس سے مراد جو ان کے علاوہ ہو، مستقل کے علاوہ، تو لہٰذا چاہے وہ ظاہری شکل اس کی ہو یا ظاہری شکل نہ ہو، دونوں کو ہی وہ شامل ہے۔ لہٰذا اس میں ضمیر متصل بھی آ گئے اور جو ضمیر بارز بھی آ گئے اور ضمیر مستتر، یہ دونوں آ گئے۔ تو فرمایا کہ او اتصل
اوکانہ مضمرن متصلاً، یا پھر وہ فاعل کیا ہو ضمیر متصل ہو بالفعل، فعل کے ساتھ، آگے وہ وضاحت کہ جی بارزن، چاہے وہ کیا ہو بارز شکل میں ہو جیسے ضربت زیدن ہے، او مستقنن یا مستتر شکل میں ہو جیسے زید ضرب غلامہ میں ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ آگے اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ جی جب ضمیر متصل فاعل واقع ہو تو پھر مفعول بھی بعد میں ہونا ضروری ہے۔ یہ صورت ابھی پڑھ لینا کہ جب فاعل کیا ہوتا ہے ضمیر متصل ہو تو پھر مفعول کا بعد میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، مثال یوں ہے زیدن ضربتو، کیا زیدن آپ پڑھ لیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد میں فاعل ضمیر متصل ہے، ہاں نستعین میں فاعل کیا ہے ضمیر متصل ہے، لیکن ایاک کی تقدیم ہے، ایاک مفعول بھی مقدم۔ تو ضابطہ آپ نے بیان کیا کہ جی واجب ہے یہ بات کہ جب وہ فاعل ضمیر متصل ہو تو مفعول کہاں پر ہوگا فاعل کے بعد میں ہوگا، اور یہاں پر تو وہ صاحب فعل سے بھی پہلے چلے گئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ ایک شرط ہے کہ مفعول فعل سے بھی مقدم نہ ہو۔ شرط کیا ہے کہ مفعول فعل سے مقدم نہ ہو۔ اگر بالفرض وہ فعل سے مقدم ہو جائے تو پھر وہ الگ بات ہے، اگر وہ فعل سے ہی آگے چلا جائے تو پھر ہمارا مسئلہ کس میں ہے کہ جی ایسی صورت ہو کہ جو مفعول بھی ہے وہ فعل کے بعد ہو جائے تو پھر وہ فاعل سے پہلے نہیں جا سکے گا، پھر وہ فاعل سے پہلے نہیں جا سکے گا، فعل سے بعد ہو کر۔ لیکن اگر وہ فعل سے ہی مقدم ہو جائے تو پھر وہ اس کی تقدیم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بشرط ان یکون المفعول متأخرا، اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو مفعول بھی ہے یہ متأخر ہو فعل سے، یہ متأخر ہو فعل سے، لئلا ينتقض، تاکہ یہ قاعدہ نہ ٹوٹے، زیدن ضربت جیسی مثال کے ساتھ۔ دو شکلیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے او وقع مفعولہ بعد الا، یا پھر اس کا مفعول ہو کے بعد ہو ضمیر کا مرجع ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہے الفاعل ہے، مفعول الفاعل، مفعول الفاعل نکال کر مفعول ہو کی ہو ضمیر کا مرجع متعین کیا ہے کہ جی یا تو وہ فاعل کا جو مفعول ہے وہ الا کے بعد واقع ہو، الا کے بعد واقع ہو، بشرط توسطها بینہما فی صورتي التقدیم والتأخیر نحو ما ضرب زید الا عمرا۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قید لگائی ہے، متن کی وضاحت میں ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور یہ قید کیوں لگائی ہے آگے جا کر شرح کے اندر اس قید کی وضاحت فرمائی ہے، یہاں پر ہم صرف اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ او وقع مفعولہ، یا اس کا مفعول یعنی فاعل کا مفعول واقع ہو جائے بعد الا کے بعد، بشرط توسطها، اس کا درمیان میں آنے کی شرط کے ساتھ، بشرط توسطها، اس کا درمیان میں آنے کی شرط کے ساتھ، بینہما، ان دونوں کے، ترجمہ پورا یوں ہو جائے گا اس کا یعنی بشرط توسطها بینہما، اس الا کا فاعل اور مفعول کے درمیان میں آنے کی شرط کے ساتھ، پورا ترجمہ کیا ہو جائے گا بشرط توسطها بینہما، اس الا کا فاعل اور مفعول کے درمیان میں آنے کی شرط کے ساتھ، فی صورتي التقدیم والتأخیر، تقدیم اور تأخیر کی دونوں صورتوں میں۔ یہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جب فاعل کو مقدم کرنا وجوبی طور پر، آگے ایک صورت آئے گی مفعول کو مقدم کرنا وجوبی طور پر، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ بات آئے گی کہ جی فاعل الا کے بعد واقع ہو یا مفعول بھی الا کے بعد واقع ہو تو پھر دوسرے کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں پھر یہ شرط ہوگی کہ درمیان میں الا کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو وہ صورت ذکر کی فی صورتي التقدیم والتأخیر بشرط توسطها بینہما، اس الا کا فاعل اور مفعول کے درمیان میں آنے کی شرط کے ساتھ، فی صورتي التقدیم والتأخیر، تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، او بعد معناها۔ اگلی صورت ذکر کی ہے
و معناہا، متن کی عبارت کیا ہے؟ او وقع مفعولہ بعد الا و معناہا، یہ و معناہا کے بعد واو کے بعد اور معنی سے پہلے کیا لفظ نکالا ہے؟ بعدہ کا لفظ نکالا ما قبل پر عطف کرنے کے لیے، جیسے اللہ سے پہلے بعدہ ہے، اسی طرح معناہا کے سے پہلے بھی کیا نکالنا ہے؟ بعدہ، دونوں کو عطف کے ذریعے سے جوڑنے کے لیے، یا اس کے یعنی اللہ کے معنی کے بعد واقع ہو، جیسے انما ضرب زید عمرا، یہ مثال اس کی دی ہے۔ کل اس کی وضاحت بھی آ گئی تھی کہ یہ معنی اللہ ہے، اللہ یہ ادات حصر ہے، اللہ یہ ادات حصر ہے، حصر کا معنی دیتا ہے، اور انما بھی یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، حصر کے معنی کو ادا کرتا ہے، لہذا یہ اس اعتبار سے اللہ کا معنی جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہونے کی وضاحت بھی کل آ گئی تھی کہ اس کے بعد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انما کے بعد ترتیب یوں ہو کہ فاعل پہلے ہو اور مفعول بھی بعد میں ہو، تو پھر اس مفعول بھی کو بعد میں اور فاعل کو پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، پھر ہم اس میں اپنی طرف سے تقدیم اور تاخیر نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ وجب تقدیمہ، یہ چار صورتیں ہیں، وجب تقدیمہ، چاروں پر حکم یہ لگا دیا کہ جی وجب تقدیمہ، اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کس کو مقدم کرنا اور کس پر مقدم کرنا؟ آگے شرح میں اس کی وضاحت آ گئی۔ تقدیم الفاعل، تقدیموں کے بعد ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الفاعل ہے۔ علی المفعول، یہ تقدیم کا صلہ ہے کہ جی فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر، فی جمیع ہذہ الصور، ان تمام صورتوں میں فاعل کو مفعول سے مقدم کرنا واجب ہے۔ آگے وجہ کیا ہیں؟ تو کچھ وجوہات تو آپ لوگوں نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اما فی صورت انتفاع الاعراب فیہما والقرینۃ، بہرحال دونوں میں اعراب کے منتفی ہونے کی صورت میں اور قرینہ کے منتفی ہونے کی صورت میں فللتحرز عن الالتباس، التباس سے بچنے کے لیے اس کی وضاحت آ گئی کہ جی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے، کوئی لفظی اعراب بھی نہیں ہے، کوئی لفظی قرینہ بھی نہیں ہے، کوئی معنوی قرینہ بھی نہیں ہے، لہذا ایسے صورتحال میں اگر ہم مفعول کو پہلے ذکر کر دیں اور فاعل کو بعد میں ذکر کر دیں تو یہ ممکن ہے، بلکہ یہی کیا جائے گا کہ جو مفعول ہوگا اس کو فاعل بنا لیا جائے گا اور جو فاعل ہوگا اس کو مفعول بنا لیا جائے گا، تو پھر بہت خرابیاں لازم آ سکتی ہیں اس کا نفس الامر میں اور جو ہے وہ واقع میں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایسی شکل میں اس طرح کی جو ہے وہ اشتباہ سے بچنے کے لیے، اس التباس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ فاعل کو پہلے نمبر پر ذکر کرنا اور دوسرے کو دوسرے نمبر پر ذکر کرنا یہ ضروری ہو۔ دوسری صورت یہ پڑھ لی تھی وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْفَاعِلِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا، بہرحال فاعل کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں فَلِمُنَافَاتِ الْاِتِّصَالِ الْانفصال، اتصال کا انفصال کے منافی ہونے کی وجہ سے، اتصال کا انفصال کے منافی ہونے کی وجہ سے کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں ہم نے کہا کہ جی ضربت زیدن، کیا جملہ پڑھا؟ ضربت زیدن، یہ آپ لوگوں نے استثناء بھی پڑھ لیا کہ جی یہ مفعول بھی فعل سے بھی مقدم اگر ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے، اگر بالفرض مفعول بھی وہ ما بعد سے اٹھ کر کہاں پر چلا جائے؟ فعل سے مقدم ہو جائے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ کس میں ہے؟ مسئلہ اس میں ہے کہ جی مفعول بھی آ جائے فاعل اور فعل کے درمیان میں، کہاں پر آ جائے؟ فاعل اور فعل کے درمیان میں، پہلے فعل آ جائے پھر جو ہے وہ مفعول بھی آ جائے اور پھر اس کا فاعل آ جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ضربت زیدن میں اگر ہم زید کو فاعل سے پہلے لاتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ضربت میں ضرب اور تائے مضمومہ کو الگ کرنا پڑے گا۔ مقدم کرنے کی ایک ہی صورت ہے نا کہ کیا کریں گے؟ ضربتو ہے، ہاں تا سے پہلے ہم نے زید کو لگانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تا کو پہلے ضرب سے الگ کریں گے پھر درمیان میں زید لگائیں گے، تو اس طرح ضمیر متصل کو تبدیل کرنا پڑے گا کس سے؟ منفصل میں، اور متصل کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ یہ الگ سے تو رہ ہی نہیں سکتا،
ضمیر متصل کا وجود الگ سے ہو نہیں سکتا، اس کا وجود تبھی ہے کہ جب یہ ضربتوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ضرب کے ساتھ ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ضرب زیدن تو، کیا کہیں گے پھر؟ ضرب زیدن تو، ضرب زیدن، ضرب زیدن تو، ضرب زیدن تی، ضرب زیدن تما، اس طرح کہنا یہ ناجائز ہے۔ تو متصل کو منفصل سے اس طرح تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو متصل اور منفصل میں منافات ہے۔ اگر ہم ضمیر متصل فاعل ہو اور پھر مفعول کو مقدم کریں تو پھر یہ اتصال کا انفصال سے تبدیلی لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو، وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْفَاعِلِ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا، بہرحال فاعل کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں فَلِمُنَافَاتِ الْاِتِّصَالِ الْانْفِصَالَ، اتصال کا انفصال کے ساتھ منافات کی وجہ سے۔ بس کریں، چلو اب ترجمہ شروع سے دیکھ لو۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ، اور جب اعراب منتفی ہو جائے، یعنی وہ اعراب جو دلالت کرنے والا ہو فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر وضعی اعتبار سے لفظی طور پر، فیہما، ان دونوں میں، یعنی اس فاعل میں جس کا ذکر متقدم ہے صریحی طور پر اور مثالوں کے ضمن میں، اور اس مفعول میں جس کا تذکرہ پہلے ہے مثالوں کے ضمن میں، اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے، یعنی وہ امر، وہ چیز جو دلالت کرنے والا ہو ان دونوں پر غیر وضعی طور پر، اس لیے کہ لا یعہد، یہ معلوم نہیں ہے، معروف طریقہ نہیں ہے، ان یطلق علی ما وضع، کہ اطلاق کیا جائے اس چیز پر جو کسی اور چیز کے مقابلے میں وضع ہو، انہ قرینۃ علیہ، کہ یہ اس پر قرینہ ہے، فلا یرید، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، ان ذکر الاعراب، کہ اعراب کو ذکر کرنا مستغنی عنہ، اس سے استغنا ہے، اس کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ قرینہ اس کو بھی شامل ہے۔ وہی اما لفظیہ، اور یہ قرینہ یا تو لفظیہ ہوگا جیسے ضربت موسیٰ حبلا، یا معنویہ ہوگا جیسے اکل الکم سرا یحییٰ، یا وہ فاعل ضمیر متصل ہو فعل کے ساتھ بارز شکل میں ہو جیسے ضربت زیدن، یا مستتر شکل میں جیسے زید ضرب غلامہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مفعول متأخر ہو فعل سے تاکہ نہ ٹوٹے یہ ضابطہ زیدن ضربت جیسی مثال سے، او وقع مفعولہ، یا اس کا مفعول یعنی فاعل کا مفعول واقع ہو جائے، الا کے بعد اس الا کا فاعل اور مفعول کے درمیان میں آنے کی شرط کے ساتھ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، یا پھر وہ مفعول بھی ہی واقع ہو معنی الا کے بعد جیسے انما ضرب زید عمرا، وجب تقدیمہ، اس کو مقدم کرنا واجب ہے، یعنی فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر ان تمام صورتوں میں۔ بہرحال دونوں میں اعراب اور قرینہ کے منتفی ہونے کی صورت میں فللتحرز عن الالتباس، التباس سے بچنے کے لیے، اور بہرحال ضمیر فاعل کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں فلمنافات الاتصال الانفصال، تو اتصال کا انفصال کے ساتھ منافات کی وجہ سے۔